جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ سفینہ اپنا کنارے پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو۔ اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے برسوں پہلے یہ بات کہی تھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کہ سنبھل جاؤ، ورنہ تمہاری داستان اس قابل نہیں رہے گی جس کو بیان کیا جائے۔ آج دیش میں نفرت کا جو ماحول ہے، شاید ہی اس سے پہلے کبھی ایسا رہا ہو۔ جو بزرگ حضرات ہیں ہمارے درمیان، آپ نے شاید ہی ایسا ماحول کبھی دیکھا ہو بھارت میں جو اس وقت ہے۔ ہندو انتہا پسند اور شدت پسند دہشت گرد تنظیموں نے نفرت کا جو زہر بویا، اب وہ بڑھ کر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ قدم قدم پر اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے سازشوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہر قدم پر، اٹھنے والی ہر آواز پر اور ہماری ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ منصوبہ بند طریقے سے، منظم طریقے سے، پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو بھارت میں کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنے جائز مطالبے کے لیے بھی احتجاج کرتے ہیں، وروध، ریلی، جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، تو اس قدم کو بھی دیش کے خلاف سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں آپ، شاید ہی کبھی مسلمانوں نے احتجاج کرتے ہوئے، جلوس یا ریلیاں نکالتے ہوئے دیش کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہو۔ آئے دن ہر کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد
دیش میں احتجاج ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، الگ الگ لوگوں کے مطالبے ہوتے ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ لوگ احتجاج کرتے ہوئے جو سرکاری یا دیش کی جو پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹرینوں میں آگ لگا دی جاتی ہے، بسوں کو جلایا جاتا ہے، لوٹ پاٹ ہوتی ہے، دکانیں لوٹ لی جاتی ہے، بے قصوروں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے. ابھی آپ اگر حالات پر نظر رکھتے ہو تو کل کی ہی بات آپ نے دیکھی ہوگی. اور حالات پر نظر نہیں رکھتے تو بے موت مارے جاؤ گے. صرف جذبات سے کام نہیں چلنے والا، ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے مسلمانوں. اب وہ کہنا بند کر دیجئے کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہم مسلمان ہیں. وہ تو کچھ جذبات میں آ کر کرتے ہیں نا نوجوان اس طرح کی بات، دیکھ لیں گے جو ہوگا وہ، کون ہمارا کیا کر لے گا. شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں، اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے نظر رکھیں. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ قرآن و احادیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں نا، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. بھلے ہی آپ کے کتنے ہی اچھے ان کے ساتھ معاملات ہوں، تعلقات ہوں، کاروباری بزنس کے جڑے ہوئے آپ کے ان کے ساتھ روابط ہوں، دوستی ہو، لیکن پسے پردہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. لہذا اہل ایمان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کافروں کی سازشوں کو سمجھیں، نظر رکھیں، اس پر دیکھیں. دھیان دیں کس طرح کا ماحول ہے، کیا منصوبہ بندی ہے، کیا پلاننگ چل رہی ہے. تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ، کل ہی ایک احتجاج دیش میں ہوا، نوجوانوں کی طرف سے کئی ٹرینوں میں آگ لگا دی گئی، بسوں میں توڑ پھوڑ کی گئی، سیکیورٹی فورسز اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور پیچھے جو ہے احتجاج کرنے والوں کے ہاتھوں میں پتھر. یہاں قابل ذکر جو بات ہے، قابل غور جو بات ہے کہ پتھر کھا کر، لاٹھیاں کھا کر بھاگ رہے ہیں. دیش کے محافظ پلٹ کر گولی نہیں چلائی جاتی. نشانہ بنا کر، ٹارگیٹ کر کے سر پر گولی نہیں ماری جاتی. جبکہ سب کچھ نگاہوں کے سامنے ہے. گھروں پر بلڈوزر نہیں چلائے جاتے، چوراہے پر پوسٹر نہیں لگائے جاتے. اٹھا کر جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا. اور یہی چیز
مسلمان اگر اپنے حق کے لیے خدا و رسول کی عظمت و شان کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج کرنے اگر نکلے تو آپ کے اس قدم کو دیش کے خلاف سازش قرار دیا جاتا ہے، غداری قرار دیا جاتا ہے، نوجوانوں کے سروں پر گولیاں ماری جاتی ہیں، بلڈنگوں کو ڈھیر کر دیا جاتا ہے، اٹھا کر جیلوں کی کوٹریوں میں بند کر دیا جاتا ہے، کوئی سنوائی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی یار نہیں، کوئی مددگار نہیں. تو ایسے میں یہ جو ساری تمہیدی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، مسلمانوں اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے. بولنے سے پہلے آپ کو کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اکسایا جا رہا ہے آپ کو، بولے یہ کچھ اکسایا جا رہا ہے، یہ آئے سڑکوں پر اکسایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی غلط قدم اٹھائے، اکسایا جا رہا ہے آپ کو. کبھی شان الوحیت میں گستاخی کر کے، کبھی شان رسالت میں گستاخی کر کے، کبھی امہات المومنین کی شان میں زبان درازی کر کے، کبھی قرآن کے خلاف بات کر کے، کبھی مسجدوں کے خلاف بات کر کے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دشمن جیسے شکاری شکار کرنے سے پہلے چارہ ڈالتا ہے نا تاکہ وہ پرندے اس کے پاس، اس کا شکار جو ہے چل کر اس کے پاس آئے، کام اس کا آسان ہو جائے، ایسے ہی دشمن پھنسانے کے لیے چارے کا استعمال کر رہا ہے. مسلمان بالخصوص نوجوان وہ آسانی کے ساتھ شکار بن رہا ہے. تو مسلمانوں ایسے میں جبکہ حالات آپ کے خلاف ہیں، دیش کی فضا، دیش کا ماحول، دیش کا قانون، دیش کا میڈیا، سیکیورٹی ایجنسیاں آپ کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ وہی کرو جو قرآن کہتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کیوں آپ کا ہر قدم جو ہے آپ کے ہی خلاف ہو جاتا ہے؟ اچھا کرنے کے لیے بھی آپ جاتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے. کیا اچھا کرنے پر بھی آپ ہی کو شکار کر لیا جاتا ہے، ٹارگیٹ آپ خود بن جاتے ہیں. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو ملعونہ ہے، بد کردار، بد نفس، جس نے شان رسالت میں گستاخی کی، تو پتا ہے مجھ سے جب وجہ پوچھی گئی تو کہتی ہے کہ میرے جو خدا ہیں، وہ اپنے خداؤں کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میرے خداؤں کو، دیوی دیوتاؤں کو، بھگوان کو میرے سامنے گالیاں دی جا رہی تھی، برا بھلا کہا جا رہا تھا، اس لیے وہ کہتی ہے کہ مجھ سے سنا نہیں گیا، پھر پلٹ کر میں نے جواب دیا. کہتی میرے سامنے برا بھلا کہا جا رہا تھا،
یا یہ کہ وہ مسجد کے اندر تمہاری ہمارے بھگوان کی جو ہے وہ نشانی ملی؟ بتاؤ ان ظالموں کو، کبھی بھی مسجدیں ناجائز کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے نہیں بنائی جاتی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کی جب بات آئی، مسجد نبوی شریف 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، کچھ قبریں تھی، مشرکین تھی، بلایا گیا دونوں بچوں کو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے کہا کہ یہ جو تمہاری زمین ہے نا، ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، لہذا اپنی یہ زمین مسجد کے لیے فروخت کر دو، بیچ دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم بھی، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارا مال و دولت بھی سب آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ہماری زمین مسجد کے لیے پسند کی، وہ بھی مسجد نبوی شریف، قیامت تک جہاں عشاق جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں سجدے کریں گے، یا رسول اللہ یہ ہم اپنی زمین کو آپ کے قدموں پر قربان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں آپ کے لیے بغیر کسی قیمت و اجرت کے۔ تو پتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم بچے ہو، پھر نابالغ بھی ہو، اور نابالغ اگر اپنی مرضی سے ہو کر بھی کوئی چیز اگر دے تو نہیں لے سکتے اسے، وہ نابالغ سمجھ نہیں رکھتا، ابھی عقل و شعور، فہم و فراستہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اگر وہ ہو کر بھی کوئی چیز دے دے نا کہ یہ لو، لینے کی اجازت نہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم تمہاری یہ جو جگہ ہے نا اس کی قیمت ادا کریں گے۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور مسجد نبوی کی وہ جو زمین تھی جہاں مسجد نبوی آج ہے اس کی قیمت ادا کی گئی۔ یہ درس بتاتا ہے پیغمبر کا کہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے غیروں کی زمین پر قبضے نہیں کرتا، یہ ناجائز جگہوں پر مسجدیں نہیں بنائی جاتی ہیں۔ کون سمجھائیں پیشاب کو پوتر سمجھنے والوں کو جو کھانے میں پیشاب چھڑکتے ہو، کون سمجھائیں بدبختوں کو، عقل کے دشمنوں کو؟ اسلام اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ کسی کی زمین کو ہڑپ کر اس پر، ارے بھائی آپ کسی کی زمین کو ہڑپ کر اپنا گھر نہیں بنا سکتے، کسی کی دکان نہیں ہڑپ سکتے۔ یہ نہیں ہو گیا کہ اب 20 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں تو یہ زمین ہمارے باپ کی ہو گئی، نہیں چلے گا۔ معذرت چاہوں گا، ہوتا ہے نا ایسا کہ ہم 20 سال سے 30 سال سے 50 سال سے رہ رہے ہیں تو اب یہ ہماری ہو گئی جگہ، کیسے ہو گئی تمہاری؟ قیامت کے دن بہت بھاری پڑے گا جب انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، بہت بھاری پڑے گا جب انصاف کا ترازو میدان حشر میں رکھا جائے گا، اور یہ جو زبان جو جھوٹ بولتی ہے بند کر دیں گے فرشتے اسے، اور یہ جو ہاتھوں سے جو کچھ کیا تھا نا یہ ہاتھ بتائیں گے خدا کی بارگاہ میں، آنکھیں بولے گی، کان بولیں گے، پیر بتائیں گے، یہ پیٹ بتائے گا کہ کیا کھایا تھا اور کس سے لے کر کھایا تھا یا چھین کر کھایا تھا۔ ایک بکری کو بھی کسی نے مارا ہوگا نا اگر، تو وہ بھی شکایت کرے گی رب کی بارگاہ میں مجھے انصاف چاہیے، اور انصاف ہوگا وہاں، کسی کا بھی حق چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو کہنا جو میں چاہتا ہوں کہ ناجائز کسی بھی جگہ پر ہم اپنا گھر نہیں بسا سکتے، دکان نہیں بنا سکتے ہیں، پھر اللہ کا گھر، اللہ کا گھر جہاں ہمیں سجدے کرنے ہیں، رب کی عبادت کرنی ہے،
اللہ کا گھر بھلا کسی کی ناجائز جگہ پر قبضہ کر کے، کسی کی جگہ پر ناجائز طور پر قبضہ کر کے بھلا کیسے مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں؟ لیکن کون سمجھایا عقل کے دشمنوں کو جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ وہ ملعونہ کہتی ہے کہ میرے بھگوان کی گستاخی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے پلٹ کر جواب دیا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا نوجوانوں، سوشل میڈیا پر کچھ بھی لکھنے سے پہلے، بولنے سے پہلے دیکھو کہ تم کیا بول رہے ہو یا کیا لکھ رہے ہو۔ یہ قرآن مجید لائیے، درود پاک پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا ساتواں پارہ، اور یہ دیکھیے 7ویں پارے میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ الانعام آخری صفحہ رکوع 19، سورہ انعام کی آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہاں رب فرما رہا ہے گالیاں مت دو انہیں، برا بھلا مت کہو۔ یدعون من دون اللہ، جنہیں یہ مشرکین جو ہے اللہ کے سوا پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جن کی۔ یہاں صاف صاف ہے جو مشرکین کے بھگوان، جو بھی ان کے عقیدے ہیں، ان کو برا بھلا سامنے علل اعلان ان کے سامنے گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو، ورنہ کیا ہوگا بدلے میں؟ فیسب اللہ، وہ بدلے میں تمہارے خدا کو گالیاں بکیں گے جہالت کی وجہ سے۔ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے تم ان کے معبودان باطل اور جھوٹے خداؤں کو اگر کچھ کہو گے تو وہ پلٹ کر شان رسالت میں گستاخیاں کریں گے، رب کی بارگاہ میں وہ زبان درازی کریں گے۔ تو ان کا وہ جو زبان درازی کرنا، شان رسالت میں گستاخی کرنا یا رب کی بارگاہ میں گستاخی کرنا، وہ جو کریں گے اس کا سبب، وہ جو گالی بک رہا ہے نا ان کے جھوٹے خداؤں کو، وہ ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا۔ ایسا شخص کہ تم کسی کے باپ کو برا کہو گے، حضور نے فرمایا اپنے والدین کو گالیاں دینے والا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دے گا؟ تو فرمایا کہ تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تم کسی کے باپ کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ تو اب اپنے ماں باپ کو گالی کس نے دلوائی؟ تم نے اگر اس کے باپ کو برا نہ کہا ہوتا، وہ تمہارے باپ کو برا نہیں کہتا، تم اس کی ماں کو گالی نہ بکتے، تمہاری ماں کو گالی نہیں بکتا، تو یہ جو سبب بنے گا اپنے والدین کو گالی دلانے کا، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو اب وہ بے وقوف قسم کے لوگ جنہیں دین، قرآن و احادیث کی سمجھ نہیں، بیٹھتے ہیں بحث کرنے کے لیے کفار و مشرکین کے ساتھ۔ کیا ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں بحث کرنے کی؟ وہ ماننے والے ہیں کیا؟ وہ ماننے والے ہیں؟ اگر مان گئے ہوتے تو پھر جھگڑا ہی ختم نہیں ہو جاتا دنیا سے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام جو ہیں وہ مشرکین کے جو معبود ہیں، جھوٹے خدا، ان کے بارے میں ان کی ہجو کرتے تھے تاکہ ان کو، مشرکین کو سمجھ آئے، وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو پتہ ہے مکہ کے مشرکین، ابو جہل، عتبہ، ولید بن مغیرہ، یہ پہنچے سب کے سب حضور کے چچا جناب ابو طالب کی بارگاہ میں، آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی توہین کرنا بند کرے، ورنہ ہم بدلے میں تمہارے خدا کی توہین کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کیا کہا تمہارے خداؤں کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں عبادت کے لائق نہیں سمجھتے؟ کا نہیں،
تو وہ مشرکین کہنے لگے پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی پیغام ہے میرا، اسی مقصد کے لیے آیا، یہ کہہ دو کہ ہم نہیں کہیں گے۔ تو وہ جو ساری جو باتیں تھیں یا وہ جو واقعہ ہوا، اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قرآن پاک میں روکا صحابہ کو کہ یہ جو کم عقل ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے حقیقت کی، تم انہیں یا ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے مسلمانوں، آج کا جو زمانہ ہے وہ تکنیک کا، ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ کوئی بھی بات جو ہے آپ یہاں کہیں وہ کچھ ہی دیر کے بعد دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی۔ اب تم اگر کسی کے لیے غلط شبد استعمال کرو گے یا جو عبادت، ظاہر سی بات ہے وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیڑ پودے پتھر وغیرہ، لیکن یہ چیز ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، یہ باتیں جو ہے مسجد میں کہی جا سکتی ہے، مسلمانوں کی محفل میں کہی جا سکتی ہے، یہ باتیں جو ہے آپ مشرکین کے سامنے نہیں کہہ سکتے۔ اب کچھ بے وقوف لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر وہاں بحث میں بات کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس طرح کی جو بدکار قسم کی عورتیں ہیں انہیں موقع مل جاتا ہے جواب میں اپنی بات کہنے کے لیے کہ تم ہمیں گالی نہیں دیتے، پلٹ کر ہم تمہیں گالی نہیں دیتے۔ اس لیے عقل سے کام لیں، سمجھ بوجھ سے کام لیں، فہم و فراست سے کام لیں، علماء کی بات سنیں، اپنے بڑوں کی باتوں کو مانیں، ان کی قیادت اور رہبری کو تسلیم کریں، ورنہ جہاں ہم اچھا کرنے جا رہے ہیں الٹا ہی ہو رہا۔ ناموس سے رسالت کے نام پر نکلے گولیاں مار دی گئی۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، گستاخی جس نے کی ہے وہ سزا کی مستحق ہے۔ بازاروں میں نکل کر پتھراؤ کرنے کی کب اسلام اجازت دیتا ہے؟ کسی کے گھر مکان گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کی کب اسلام اجازت دیتا ہے؟ بات رکھنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے۔ غلط کو غلط طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، غلط کو اچھائی کے ساتھ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو الٹا ہو رہا ہے نا، اچھا بھی کرنے جا رہے ہیں پھر بھی نقصان ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے آخر میں مسلمانوں، آپ کی کامیابی کا ہر راستہ، دینی کامیابی ہو، دنیاوی ہو، معاشی ہو، کاروباری ہو، آپ کی کامیابی کا ہر راستہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے ہو کر گزرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں یا آخرت میں کامیابی اگر چاہتے ہو تو آپ کی کامیابی کا راستہ حضور کی پیروی سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ کی کامیابی کا راستہ سجدوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ بغیر سجدوں کے جو کرو گے الٹا ہی ہوگا۔ بغیر سجدوں کے لاکھ تم جو ہے محبت مصطفیٰ کے دعوے کرتے رہو، سجدے اگر نہیں ہے اور جس ذات سے محبت کا دعویٰ ہے تمہارا، جنگ احد میں ایک خاتون تھی، شوہر بھی شہید ہو گئے، دوڑی جا رہی ہیں جنگ احد کی میدان کی طرف، کسی نے کہا شوہر شہید ہو گئے، کہتی ہیں غم نہیں۔ پھر کسی نے بتایا کہ بھائی شہید ہو گیا، پھر بھی کہتی ہے غم نہیں۔ پھر کسی نے بتایا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہتی ہے غم نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ جن کے صدقے میں جان ملی، ایمان ملا، باپ ملا، اولاد ملی، وہ کیسے ہیں؟ یہ سارے رشتے ناطے بعد میں بتانا، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے یہ بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں؟ جب صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سلامت ہے، تم کہتی ہے وہ خاتون چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ اگر چاہتے ہو کہ سب صحیح ہو تمہارے ساتھ، دنیا میں رعب طاری ہو تمہارا،
कुफ्फार और मुशरिकीन देख कर रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए तो ईमान वाले बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। तुम्हारी कामयाबी का रास्ता ही अल्लाह ने अपने हबीब के नक्शे कदम पर चला है। जहां मुस्तफा करीम के कदम पर है उन्हीं कदमों पर पेशानी झुका दो अपनी, अल्लाह बुलंद फरमा देगा, अल्लाह बुलंद फरमा देगा। तुम्हारी कामयाबी का हर रास्ता जो है ना सजदों से होकर गुजरता है। बगैर सजदों के कामयाबी मुमकिन, बोलो, बगैर सजदों के कामयाबी मुमकिन नहीं है। बगैर तिलावत कुरान के कामयाबी मुमकिन नहीं है। उरूज अगर चाहते हो, इज्जत वक़ार चाहते हो, दबदबा चाहते हो, शान और शौकत अगर चाहते हो तो वही करो जो कुरान तुम्हें कहता है, वरना नुकसान उठाते रहोगे। अच्छा भी करने जाओगे नुकसान ही उठाओगे। रब की बारगाह में दुआ है हमें मुस्तफ़ा करीम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो अमाल इंसान करता है ना, इसी आयत में आगे है। दुनिया में हम बुराइयां करते हैं ना तो हमको बहुत अच्छी मालूम पड़ती है। गाने सुन रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, फिल्में देख रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, यारों की महफिल में बैठकर टिकोली कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन ये सारे आमाल जो है ना कब्र में या हश्र में जब दिखाए जाएंगे ना तो इन आमाल की बदसूरती या शक्ल देखकर डर जाएगा इंसान, अफसोस करेगा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। एक शख्स को दफन किया जा रहा था, कब्र खोदी तो कब्र में अजदहा, दूसरी कब्र, तीसरी कब्र, 30 जगह पर कब्रें खोद दी गई, हर जगह वो नजर आता। आखिर में वही दफन कर दिया गया। किसी साहिब हाल से पूछा कि ये क्यों है? फरमाया ये अमाल है जो दुनिया में किए थे, ये पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये अमाल है, ये तुम्हारे साथ जाएंगे कब्र में। एक नौजवान इबादत गुजार था, रोजाना जब रातें गुजरती तो अल्लाह की इबादत में गुजर, एक रात जो है वो गाफिल रहकर इबादत नहीं कर सका, सो गया। ख्वाब देखा कि उसके हुजरे से, उसके कमरे से कई खूबसूरत लड़कियां निकलती हैं और उन्हीं में काली कलौटी और बदसूरत भी होती है। तो वो खूबसूरत लड़कियों से पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो खूबसूरत लड़कियां बताती है, तफसीर रूहुल बयान के हवाले से बात कर रहा हूं, वो बताती है कि हम तेरी वो रातें हैं जो तूने अल्लाह की इबादत में गुजारी है। अरे बोला, तेरी वो रातें हैं हम जो तूने सजदा में गुजारी है, इसलिए खूबसूरत हैं। अब वो बदसूरत जो थी काली कलोटी, उससे पूछता तू कौन है? तो वो कहती मैं तेरी वो रात हूं जो तूने बगैर अल्लाह की इबादत के गुजारी थी, गफलत में गुजारी थी। और वो काली कलोटी जो थी वो उससे कहती है मैं तुझसे ये गुजारिश करती हूं कि दुआ कर अल्लाह की बारगाह में कि मुझको भी दूसरी रातों की तरह खूबसूरत बना दे। तो तुम्हारी कामयाबी का हर रास्ता जो है ना अल्लाह की बारगाह में झुकने से होकर आगे बढ़ता है। झुकोगे नहीं तो काट दिए जाओगे। झुको अल्लाह की बारगाह में, जब झुकोगे तो बुलंद कर देगा। सजदों में झुको उसकी बारगाह में, उसकी तस्बीह और तहलील बयान करो। जिस जात से मोहब्बत का दावा करते हो उनके वफादार बन जाओ। दुनिया की कोई ताकत, खुदा की कसम, फिरौन भी आ गया मिट गया, नमरूद आ गया मिट गया, कारून आया मिट गया, शद्दाद आया मिट गया, अबू जहल आया मिटा दिया गया, नहीं मिटा पाए मुस्तफा के गुलामों को। चाहते हो कि तुम बाकी रहो, तुम्हारी नस्लें बाकी रहे, तो तुम्हारी कामयाबी अल्लाह ने मुस्तफा करीम के नक्शे कदम पर रखी है। तुम्हारी कामयाबी अल्लाह ने सजदों में रखी है। उठेंगे ना फजर में इंशाअल्लाह। हाँ, ये रातें काली मत करो, ये कब्र में तुम्हारे सामने जरूर आएगी। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।